رومی سلطنت ایک وقت میں دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی، لیکن پھر یہی سلطنت ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ اس کے عروج و زوال کی کہانی آج کے یورپ کے لیے بھی ایک اہم سبق رکھتی ہے۔ آخر تاریخ ہمیں کیا دکھاتی ہے؟ آپ پہلی بار ہسٹری لائنز دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ روم کی بنیاد ایک چھوٹے سے شہر کی شکل میں رکھی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر ایک عظیم سلطنت میں بدل گیا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی فوجی نظم و ضبط اور انتظامی صلاحیت تھی۔ رومی فوج اپنی سخت ٹریننگ، جنگی حکمت عملی اور مضبوط ڈسپلن کی وجہ سے مشہور۔ یہی وجہ تھی کہ روم نے اپنے ارد گرد کی چھوٹی ریاستوں کو شکست دے کر اپنے دائرۂ اثر میں شامل کیا۔ رومیوں نے صرف طاقت کے زور پر ترقی نہیں کی، بلکہ انہوں نے قانون، انجینئرنگ اور انفراسٹرکچر میں بھی حیران کن ترقی کی۔ سڑکوں، آبی نہروں اور شاندار عمارتوں نے روم کو ایک ایسا مرکز بنا دیا جہاں تجارت، سیاست اور علم ایک ساتھ پروان چڑھتے تھے۔ یہی عوامل روم کو صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنائے رہے۔ رومی سلطنت اپنی طاقت کی انتہا پر یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیل گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب روم کے پاس بے شمار دولت، فوجی فتوحات اور ایک شاندار سیاسی نظام موجود تھا۔ دنیا کے بڑے حصے پر ان کا کنٹرول اور روم کا نام سن کر ہی دوسری قومیں خوف کھاتی تھی۔ لیکن اس طاقت کے پس پردہ ایسی کمزوریاں چھپنے لگیں جو بعد میں سلطنت کے لیے زہر قاتل ثابت۔ بے انتہا وسعت نے سلطنت کو کنٹرول کرنا مشکل کر دیا۔ دور دراز علاقوں میں بغاوتیں بڑھنے لگیں اور قوت کو مسلسل دباؤ کا سامنا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ روم کی اشرافیہ عیش و عشرت میں ڈوب گئی۔ کرپشن اور نااہلی بڑھنے لگی۔ عوام اور حکمران طبقے کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ گویا طاقت کی انتہا نے ہی زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ رومی سلطنت کا زوال اچانک نہیں ہوا، بلکہ صدیوں کے مسائل نے آہستہ آہستہ اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں۔ سب سے بڑی وجہ تھی سیاسی بدعنوانی اور اندرونی خلفشات۔ اقتدار کی لڑائی میں حکمران بدلتے رہے، جس سے استحکام ختم ہوتا گیا۔ معاشی بحران بھی بڑھتا گیا۔ لگاتار جنگوں اور شاہانہ اخراجات نے خزانہ خالی کر دیا۔ عوام پر بھاری ٹیکس لگائے گئے، جس سے غریب اور امیر کے درمیان خلیج وسیع ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ تھی فوج کی کمزوری۔ پہلے جو فوج نظم و ضبط اور وفاداری کی مثال تھی، اب وہ کرائے کے سپاہیوں پر انحصار کرنے لگی۔ ان سپاہیوں کو سلطنت سے زیادہ اپنے فائدے کی فکر تھی۔ آخری دھچکا بیرونی حملوں نے دیا، خاص طور پر جرمن قبائل اور حملہ آوروں نے سلطنت کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ رومی سلطنت جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اپنے مسائل اور بیرونی دباؤ کے باعث زمین بوس ہو گئی۔ رومی سلطنت کا انجام آج کے یورپ کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ تاریخ یہ دکھاتی ہے کہ جب کوئی طاقتور قوم حد سے زیادہ وسعت اختیار کر لیتی ہے تو اسے برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یورپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت صرف فوج یا معیشت سے نہیں، بلکہ انصاف، اتحاد اور مؤثر قیادت سے قائم رہتی ہے۔ رومی سلطنت نے یہ بھی سکھایا کہ جب حکمران طبقہ عوام سے کٹ جائے اور صرف اپنے مفاد میں جیے تو ریاست کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ یورپ کے لیے یہ سبق ہے کہ طاقت اور وسائل کے باوجود اگر سماجی انصاف اور عوامی بھلائی کو نظر انداز کیا جائے تو انجام روم جیسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روم کا معاشی بحران آج کے یورپ کے معاشی مسائل سے ملتا جلتا ہے۔ قرضوں کا بوجھ، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور مسلسل تنازعات ایک بار پھر وہی خطرہ پیدا کر سکتے ہیں جو کبھی روم کو نگل گیا تھا۔ رومی سلطنت کا عروج و زوال صرف ایک پرانی کہانی نہیں، بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت، دولت اور فتوحات سب عارضی ہیں اگر ان کے ساتھ انصاف، اتحاد اور صحیح قیادت نہ ہو۔ یورپ نے روم کے زوال سے بہت کچھ سیکھا، مگر کیا آج کے دور میں یہ سبق واقعی یاد رکھا جا رہا ہے یا تاریخ خود کو دہرانے کے قریب ہے؟ یہ ایک کھلا سوال ہے جس پر آپ کی رائے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اپنی سوچ اور علم کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر تاریخ کو بہتر سمجھ سکیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیں۔ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔